اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ کل ہم نے مسلک تعہد کو بیان کیا تھا۔ ایک مسلک اعتبار ہے اور ایک مسلک تعہد۔ کل ہم نے مسلک تعہد کو بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ مسلک اعتبار میں وضع جو ہے وہ سبب نہیں بنتی سوائے دلالت تصوریہ کے، اور مسلک تعہد میں وضع سبب بنتی ہے دلالت تصدیقیہ کا، اور ایسی دلالت تصدیقیہ جو اپنے ساتھ چھپائے ہوئے ہے دلالت تصوریہ کو۔ یعنی یہ فرق تھا مسلک اعتبار اور مسلک تعہد میں۔ پھر بتایا تھا کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ مسلک تعہد میں ہر متکلم اور واضح کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ضروری ہے کہ وہ فرض کرے، جب بھی وہ لفظ استعمال کرے تو اس کو یعنی وہ فرض کرے کہ اس سے مثلا مقصود اور معنی اس کے یہ ہے۔ حالانکہ مسلک اعتبار میں ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف واضح اور جو ابتدا میں مؤسس ہے، اس کا جو مؤسس ہے وہ صرف جو ہے وہ فرض کرے تو کافی ہے، یعنی ہر متکلم کا فرض کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کلام نے یا اس عملیے کا مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، یہ کلام نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی مسلک تعہد۔ آج اس پر اس کا اعتراض ہوتا ہے مسلک تعہد پر۔ اس مسلک پر کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اولاً ان المتکلم، کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ متکلم عادتاً جب بھی وہ لفظ استعمال کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس میں معنی کا قصد کرتا ہے، کہ جب بھی استعمال کرے وہ معنی کا قصد کرے، کسی کا معنی سمجھانے کا قصد کرے۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، عادتاً ایسا نہیں ہے کہ متکلم جب بھی کسی لفظ کو استعمال کرے لے کے آئے تو وہ اس سے معنی کو سمجھانے کا قصد کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا ضمنی طور پر کہ وہ ملتزم ہے اس بات کا کہ وہ لفظ کو مجازی معنی مجازی میں استعمال نہیں کرے گا۔ یعنی اگر ایسا ہو کہ جب بھی متکلم لفظ لے کے آئے، لفظ بولے تو اس سے معنی پہنچانے کا اس کا مقصد ہو، تو ایسا نہیں ہوتا عادتاً، کیونکہ اس سے تو پھر یہ لازم آئے گا ضمنی طور پر کہ متکلم جو ہے وہ لفظ کو معنی مجازی میں استعمال ہی نہیں کر رہا ہے، یہ کرنا ہی نہیں اسے معنی مجازی میں استعمال۔ جبکہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ متکلم بہت بڑی مقدار میں بہت زیادہ الفاظ کو معنی مجازی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مسلک تعہد کو مانیں تو مسلک تعہد کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسلک تعہد یعنی جب بھی لفظ استعمال کرے متکلم، جب بھی بولے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معنی کو ذہن میں لائے، جب بھی تکرار کرے باقاعدہ، جب بھی استعمال کرے معنی کو ذہن میں لائے۔ یعنی اس سے لازم یہ آئے گا کہ ضمناً یہ اس بات کا کہ اپنے لفظ کو متکلم لفظ کو معنی مجازی میں استعمال نہیں کرے گا، حالانکہ متکلم الفاظ کو معنی مجازی میں بارہا استعمال کرتے ہیں، بہت بڑی مقدار میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ جو معنی مجازی میں نہیں ہوتے ہیں۔
اور مسئلہ کے تعارف سے لازم آئے گا کہ معنی مجازی میں استعمال نہیں کرے گا. دوسرا یہ کہ دلالت لفظیہ اور القاء اللغویہ، القاء اللغویہ نہیں، علاقے لغویہ، یعنی دلالت لفظ اور علاقے لغویہ، اس مسلک کے اعتبار سے اپنے ضمن میں منطقی استدلال لیے ہوئے ہیں اور ملازمے کو درک کرتے ہیں، اور ایک طرف سے منتقل ہو کر دوسری طرف پہنچ جاتا ہے ذہن. جبکہ اس کا وجود جو ہے یعنی علاقائی لغویہ اور دلالت لفظیہ کا انسان کی ابتدائی زندگی سے ایسا ہوتا ہے، اس کے بچپنے سے ایسا ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے بچپن سے ہی ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے، قبل اس کے کہ اس کی فکر مضبوط ہو جائے یا وہ استدلال کرنے لگے. اس سے پہلے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ جیسے ہی لفظ بولا تو معنی ذہن منتقل ہو گیا معنی کی طرف. جبکہ اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے مسلک تعہد سے کہ انسان اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علاقے لغویہ اور لفظیہ دلالت لفظیہ ہے، اس مسلک کے اعتبار سے اپنے ضمن میں کیا لیے ہوئے ہیں، استدلال منطقی لیے ہوئے ہیں، استدلال منطقی، اور ملازمے کو درک کر رہی ہے اور ذہن کا منتقل ہونا ایک طرف سے دوسری طرف. جبکہ یہ چیز تو انسان کے بچپن سے ہی ہوتی ہے، اس وقت تک تو وہ استدلال جانتا بھی نہیں ہے استدلال ہوتا کیا ہے، لیکن یہ سبب بن رہا ہے یعنی مسئلہ کے تعہد کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سبب بن رہا ہے اس یعنی استدلال منطقی کا. حالانکہ یہ جو ذہن کا منتقل ہونا ایک طرف سے دوسری طرف یعنی لفظ سے معنی کی طرف یا علاقہ پہ جانا لفظ اور معنی کے درمیان لغوی، یہ تو انسان بچپن سے ہی سب استعمال کرتا ہے، سب بچپن سے سمجھتا ہے. اس وقت تو وہ یعنی استدلال جانتے ہوئے استدلال ہوتا کیا ہے اور اس وقت بھی اسے استعمال کرتا ہے اور یہ سب ہوتا ہے. صحیح بات سمجھ آ گئی؟ تو دو انہوں نے ابھی یہ اعتراض میں دو باتیں بیان کی. پہلا یہ کہ متکلم عادتاً تعاود نہیں کرتا اس بات کا کہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ اس سے وہ معنی کو سمجھانا اس کا مقصد ہے. جو لفظ وہ استعمال کر رہا ہے اس سے مقصود اس کے معنی کو سمجھانا ہے، اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ ضمناً یہ لازم آئے گا کہ وہ اس کو معنی مجازی میں استعمال نہیں کرے گا. درا حالانکہ متکلم الفاظ کو بہت سارے مقامات پہ بڑی مقدار میں معنی مجازی میں استعمال کرتا ہے، کرتے ہیں. ٹھیک، معنی مجازی میں استعمال کرتے ہیں. دوسرے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دلالت لفظیہ اور القاء لغویہ اس مسلک کے اعتبار سے اپنے ذہن میں استدلال منطقی لیے ہوئے ہیں اور ذہن کو منتقل کرتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف یعنی لفظ سے معنی کی طرف. حالانکہ یہ چیز تو انسان کی ابتدائی زندگی سے ہی ہوتی ہے، بچپن سے ہوتی ہے، جب انسان جانتا بھی نہیں ہے کہ استدلال ہے کیا چیز، اس وقت بھی وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ہوتی ہیں چیزیں استعمال. یہ کہنا چاہتے ہیں کہنے بھائی دو اللہ مسلک تعہد اور مسلک تعہد پر اعتراض وارد ہوا ہے. اولاً پہلا اعتراض مسلک تعہد ان المتکلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفہیم المعنى الذي يريده اللفظ له. متکلم عادتاً تعہد نہیں کرتا
کیا کہ وہ نہیں لائے گا کسی بھی لفظ کو مگر یہ کہ وہ قصد کرے گا اس کے معنی کا اللہ جو لفظ لہو کہ جس کے لیے ارادہ کیا گیا ہے لفظ کے وضع کرنے کا یعنی جس کے لیے لفظ وضع ہوا ہے وہ اس کے معنی کو سمجھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ انسان جب بھی لفظ کو استعمال کرے بولے تو وہ عہد کرے کہ وہ اس کے معنی کو سمجھائے گا جو معنی اس کے لیے وضع ہوا ہے کس کے لیے لفظ کے لیے. لأننا اس لیے کہ ھذا یعنی التزامہ ضمنان اس کا مطلب یہ ہے اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ملتزم ہوگا اپنے اوپر اجبار کرے گا الزام کرے گا لازم قرار دے گا ضمناً اس ضمن میں کیا لازم قرار دے گا یعنی جب وہ یہ قصد کرے گا کہ جب وہ لفظ کو استعمال کرے یا بولے تو وہ قصد کرے تفہیم معنی کا ایسا ہوگا تو وہ ضمناً اپنے آپ کو ملتزم کر لے گا کس بات کا بِأَلَّا يَسْتَعْمِلُهُ مَجَازًا کہ یہ متکلم اس لفظ کو استعمال نہیں کرے گا معنی مجازی میں. واضح ہوا ترجمہ کیا کہا کہ متکلم عہد نہیں کرتا عادتاً متکلم عہد نہیں کرتا عادتاً کس بات کا کہ وہ لفظ کو نہیں لائے گا استعمال نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس سے قصد کرے تفہیم معنی کا ایسا نہیں ہوتا عادتاً ایسا نہیں ہوتا. الذي يريد وضع اللفظ له اس معنی کے پہنچانے کا کہ جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. کیوں لأن ھذا اس لیے کہ اگر وہ قصد کرے گا تفہیم معنی کا لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بولتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے لأن ھذا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا یعنی التزام ھذا المتکلم یعنی متکلم اپنے آپ کو ملتزم کرے گا اس ضمن میں بأن لا يستعمله مجازا کہ لفظ کو مجازی معنی میں استعمال نہیں کرے گا. مانا ذرا حالانکہ کل متکلم ہر متکلم کثیرا ما یاتی باللفظ بہت سارے لفظوں کو جب وہ استعمال کرتے ہیں بولتے ہیں لاتے ہیں وَيَقْصَدُ بِهِ تفہیم المعنی مجازی ان سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے معنی مجازی کو سمجھانا ہوتا ہے. صحیح فَلَا يَحْتَمِلُ صُدُورُ الْالْتِزَامِ الضِّمْنِي الْمَذْكُورِ مِنْ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ بس احتمال یہ نہیں فَلَا يَحْتَمِلُ صُدُورُ الْالْتِزَامِ بس احتمال نہیں ہے اس التزام کے صادر ہونے کا ضمنی طور پر ہر متکلم سے احتمال نہیں ہے لا يحتمل یہ بات یعنی نہیں ہوتی واضح ہو یعنی ہر متکلم ایسا ارادہ نہیں کرتا کہ جب بھی وہ لفظ کو استعمال کرے تو اس میں قصد پہ تفہیم معنی کا ایسا نہیں ہے. وثانیاً دوسرا اعتراض ان الدلالة اللفظیہ والعلاقة اللغویہ دلالت لفظیہ اور علاقہ لغویہ بموجب ھذا المسلک اس مسلک کی وجہ سے تتضمن استدلالا منطقیا دلالت لفظیہ اور علاقہ لغویہ اس مسلک کے وجہ سے اس مسلک کے لحاظ سے اپنے ضمن میں استدلال منطقی لیے ہوئے ہے وادراکا للملازمہ اور ملازمے کو درک کر رہا ہے وانتقالا من احد طرفیہا الی الاخر اور منتقل ہوتا ہے ذہن ایک طرف سے دوسری طرف یعنی تصور لفظ سے تصور معنی کی طرف معنی وجودہا جبکہ اس کا وجود معنی وجودہ
جبکہ اس کا وجود فی حیات الانسان انسانی زندگی میں یبدأ منزل ادوار الاولا لطفولتہ ہی شروع ہوتا ہے، جبکہ یہ چیز تو انسان کی ابتدائی زندگی میں شروع ہو جاتی ہے، اس کے بچپن میں ہی ہو جاتی ہے شروع. وقبل ان ينضج ای فکر استدلالی، اور قبل اس کے کہ اس کے یہاں کوئی بھی فکر استدلالی پائی جائے یا انسان استدلال کر سکے، اس سے پہلے ہی سب چیزیں پائی جاتی ہیں، بچپن میں ہی چیزیں پائی جاتی ہیں. وَهَذَا يُبَرْهَنُ عَلَىٰ أَنَّ أَبْسَطَ مِنْ ذَلِكَ، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ تو اس سے بہت زیادہ بسیط ہے، آسان و سہل ہے. والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی انشاءاللہ غداً سے عجیب التحقیق، غداً سے عجیب انشاءاللہ. فی امان اللہ.